बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। गुजरात की सियासत किस मोड़ पर है, जोड़ तोड़ अरूज पर है। आने वाले इंतखाबात के लिए सफ़ बंदियाँ की जा रही हैं और लामहला हर सियासतदान का ये फ़र्ज़ भी है, हक भी बनता है कि वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए जहां अपने साथियों के साथ मजीद अपने ताल्लुक को उस्तवार करे, वहीं वो दूसरे मुखालिफ कैंप से भी साथियों को अपने काफिले में शामिल करने की बात करे। तो मेरा आज का व्लॉग ऐसी ही दो खबरों के हवाले से है। एक खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही के मजबूत धड़े को डंट पड़ने वाला है, जो निस्फ सदी से उनके साथ है, और वो लोग आबिद रजा के काफिले में जाने को तैयार हैं। और इसके जवाबी वार के तौर पर चौधरी वजाहत हुसैन जो बड़े मुतहर्रिक हैं और ख़ास तौर पर वो अपना पूरा जोर अपने बेटे मूसा इलाही के हल्के में लगा रहे हैं। इस हवाले से भी खबरें गर्म हैं कि चौधरी वजाहत हुसैन भी चौधरी आबिद रजा के कैंप से बहुत से बल्दियाती ऐसे नुमाइंदगान हैं जिनको वो अपने कैंप में लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। यह है आज के खसूसी व्लॉग का मेरा मौजू। अब यहाँ मैं आपके सामने ये पहले दो खबरें रख दूं कि ये खबरें आई कहां से और इनमें दम कितना है। सबसे पहले जी, गुजरात के एक मीडिया हाउस ने खबर दी कि गुजरात में अब उन्होंने दो हलकों का जिक्र किया है, NA68 और NA69, 68 और 69, कि NA68 की सियासत के बादशाह की सियासी हिकमत अमली से नाराज होकर चौधरी परवेज इलाही का निसफ सदी से कायम धड़ा, एक बहुत बड़ा धड़ा, और साथ देहात का जिक्र किया कि यह धड़ा किन देहात पर मुश्तमिल है। उसमें जी नाम लिखा गया है जमालपुर सैयदा, मदीना सैयदा, मोइनुद्दीनपुर, सूक कलां, अखलासगढ़, और ये बड़े बड़े नाम हैं, और साथ उसमें साबोवाल का नाम भी आया है। खबर देने वाले ने बड़े मुस्तनद जराए हैं और गुजरात के सीनियर तरीन सहाफ़ियों ने यह खबर दी है कि ये देहात जिनके मैंने नाम दोहराए, साबोवाल, अखलासगढ़, सूक कलां, मोइनुद्दीनपुर और जमालपुर सैयदा और मदीना सैयदा, इन देहात पर मुश्तमिल कुछ लोग ऐसे हैं जो चौधरी परवेज इलाही का निस्फ सदी से साथ देते आ रहे हैं। और अब वो नाराज किससे हुए हैं कि जिक्र किया गया है कि NA68 के सियासी बादशाह, सियासत के बादशाह। अब ये जिक्र किस तरफ है, ये इन्होंने यहां पर गोल कर दी है। खबर मुबहम सी खबर है कि NA68 तो ये तो अभी फिलहाल हल्का है चौधरी हुसैन इलाही का, चौधरी वजाहत हुसैन के फर्जंद का, जहां से वो MNA है, और NA69 वो जहां से मोनस इलाही MNA है, चौधरी परवेज इलाही जहां से इलेक्शन लड़ते हैं। तो गोया NA68 के सियासी बादशाह आखिर कौन है? वजाहत हुसैन की तरफ इशारा है। किसकी जानिब इशारा है? कि उनकी सियासत और हिकमत अमली से नाराज होकर एक बड़ा धड़ा 50 बरसों पर मोहित अपनी वाबस्तगी वफादारी तब्दील करके जोड़ने जा रहा है चौधरी आबिद रजा के साथ। खबर का मतन यह था कि चौधरी आबिद रजा के काफिले में ये लोग शामिल होंगे तो चौधरी परवेज इलाही की सियासत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। अब मैंने अपने तौर पर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग कौन हैं। जाहिर है बड़े नाम होंगे तो धचका पहुंचेगा। तो मुझे ये पता चला कि नवाबजादा ताहिरुल मुल्क जो कि नवाबजादगान खानदान जो है उनके चश्मो चिराग हैं और वो बड़े मुतहर्रक हैं नवाबों में से, और एक अच्छा हल्का अहबाब भी रखते हैं, मशीर भी रह चुके हैं वजीर आला पंजाब के। तो वो मुतहर्रक हैं और वो आबिद रजा को एक बड़ी खुशखबरी और चौधरी परवेज इलाही को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये खबर सच्ची निकलती है, और तब तक अगर जोड़ तोड़ के बादशाह, जिनको परवेज इलाही को भी जोड़ तोड़ का बाजीगर कहा जाता है, अगर वो ये खबर आम होने तक अगर उन लोगों का जोड़ नहीं कर लेते और तोड़ से बचा नहीं लेते तो फिर ये खबर ही रहेगी। अच्छा, अब दूसरी जानिब भी एक खबर है, और ये खबर दी है चौधरी मूसा इलाही के तर्जुमान हैं कामरान भट्ट।
انہوں نے یہ خبر دی، اور یہ آپ کہہ لیں کہ اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد کہ ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ پرویز الہی کو چھوڑ رہا ہے، عابد رضا کے قافلے میں شامل ہو رہا ہے، اس کے بعد کامران بٹ نے بھی ایک بڑی خبر دی کہ عنقریب چودھری وجاہت حسین عابد رضا کے حلقے میں ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور بلدیاتی نمائندگان جو ہیں، جس میں کونسلر بھی ہو سکتے ہیں، سابق ناظمین بھی ہو سکتے ہیں، چیئرمین حضرات، یہ چھوڑیں گے عابد رضا کا ساتھ اور شمولیت اختیار کریں گے چودھری موسیٰ الہی کے قافلے میں، وجاہت حسین کا ساتھ دینے کا اعلان کریں گے۔ اب ناظرین، یہ دو خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہاں بڑا دلچسپ تجزیہ ہے، اعداد و شمار کا جو کھیل ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے چودھری پرویز الہی کے حلقے کا، جس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہاں سے ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے بہت سے دیہات پر مشتمل وہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں جی یہاں سے چودھری پرویز الہی کے مد مقابل امیدوار جو تھے وہ ہارے تھے الیکشن، چودھری پرویز الہی فتح یاب ہوئے تھے، اور ابھی 2018 کے الیکشن میں ایک بار پھر چودھری پرویز الہی نے یہ بازی جیتی تھی، اور چونکہ وہ 2 سیٹوں پر منتخب ہوئے تھے، ایم پی بھی بنے تھے اور ایم این اے بھی، اور بعد میں انہوں نے ایم این اے شپ چھوڑ کر پنجاب میں رہنا جو ہے انہوں نے اس کو ترجیح دی، اور اس کے بعد پھر وہ اسپیکر بنے تھے پنجاب اسمبلی کے۔ چودھری پرویز الہی کے مد مقابل نون لیگ نے اتارا تھا ان کے کزن چودھری مبشر حسین کو، اور چودھری مبشر حسین یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ چودھری پرویز الہی نے یہ الیکشن جیتا تھا، اور اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن ہوا تھا جب پرویز الہی نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی۔ اپنے بیٹے چودھری مونس الہی کو، جو اس سے پہلے 50 سے ایم پی بنتے چلے آئے ہیں، انہوں نے شہر گجرات میں اس حلقے سے اپنی جگہ پر ٹکٹ دلوایا، اور چودھری مونس الہی کے مد مقابل اب پھر چودھری مبشر حسین ضمنی الیکشن میں نہیں اترے۔ سابق ایم پی ہیں نون لیگ کے حاجی عمران ظفر، وہ اتارے گئے مونس الہی کے مقابلے میں، اور ٹرن آؤٹ کم رہا جنرل الیکشن کی نسبت، چونکہ ضمنی الیکشن میں کم ہوتا ہے، تو بہرحال پھر بھی مونس الہی ایک بڑے بھاری مارجن سے یہ الیکشن جیت گئے، اور وہ ایم این اے بنے، اور اس کے بعد وہ وفاقی وزیر بھی رہے عمران خان کی کابینہ میں آبی وسائل کے۔ اب ہم بات کریں 2013 اور 18 کے الیکشن والی، جو حلقہ ہے این اے 68 چودھری وجاہت حسین کا، اور وہ الیکشن ہارے تھے 2013 میں، اور ان کے مد مقابل تھے نوابزادہ خاندان کے میاں نوابزادہ مظہر علی خان۔ لیکن 2018 میں چودھری حسین الہی نے تمام سیاسی پنڈتوں کو اور سیاسی تجزیوں کو غلط کرتے ہوئے حیران کن مارجن حاصل کیا، اور اس بار ان کے مقابل تھے نوابزادہ خاندان کے نوابزادہ غضنفر علی گل، جو اپنی نصف صدی پر محیط پیپلز پارٹی سے جذباتی وابستگی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایم این اے کا ٹکٹ تھا، حسین الہی نے ان کو بڑے بھاری مارجن سے نوابزادہ صاحب جیسے بڑے قد آور سیاستدان کو مات دے دی تھی۔ تو یہ حلقہ میں نے آپ کے سامنے ان دونوں حلقوں کا جو الیکشن کے 2013 اور 18 کے ریزلٹس بھی رکھ دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میڈیا ہاؤس کی صحافیوں کی جو پیشین گوئی ہے، جو اندر کی خبر ہے کہ یہ جو دیہات قابل ذکر گنوائے ہیں، اور یہ واقعی گجرات شہر کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں کاف لیگ کا، جس میں سابو آل ہے، جس میں اخلاص گڑھ ہے، جس میں مدینہ سیدہ ہے، جمال پور سیدہ ہے، معین الدین پور ہے، سوک کلاں ہے، تو کیا کل کو یہاں ان تمام دیہات کا ایک کوئی بڑا دھڑا ہے جو چودھری وجاہت حسین کی پالیسیوں سے اختلاف یا کسی ناراضگی کی بنا پر اب دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ خبر دینے والے نے دیا کہ این اے 68 کے سیاست کے بادشاہ سے ناراض ہو کر، ناراض وہ این اے 68 سے ہو رہے ہیں اور ڈنٹ این اے 69 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، بڑا زبردست اس پہ تجزیہ ہے۔ اب انتظار ہے وقت کا۔ دوسری جانب جو خبر دی ہے کامران بٹ نے، اس حوالے سے جب میں نے رابطہ کیا کامران بٹ سے، ترجمان ہے موسیٰ الہی کے، کہ کیا کوئی بہت بڑا ڈنٹ پڑنے لگا ہے آپ کو گجرات شہر میں پرویز الہی کے حلقے میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل بے بنیاد خبریں ہیں، آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے۔ اور دوسری جانب جب رابطہ کیا گیا عابد رضا کے قریبی حلقوں سے، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو خبر وجاہت حسین کے کیمپ سے چلی ہے کہ عابد رضا کے کیمپ سے بلدیاتی نمائندگان کی تعداد جو ہے وہ پر تولنے کو تیار ہے، پرواز کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ان کا بھی یہی جواب تھا کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی ہو سکتے ہیں کارکنان جن کو وہ اپنے قافلے میں شامل کروا کر اپنے تئیں باور یہ کرانے کی کوشش کریں کہ بڑا مار کا سر کر لیا، عابد رضا کے بڑے جفادری ساتھی ہم نے توڑ لیے ہیں۔ تو عابد رضا کے جو ہمدردگان ہیں، جو قریبی حلقے ہیں، وہ ابھی تک تو یہ کہتے ہیں
کہ اتنے برس متحرک ہونے کے باوجود، سارے ہتھ کنڈے آزمانے کے باوجود چودھری وجاہت حسین تاحال ابھی تک چودھری عابد رضا کا کوئی ایک قابل ذکر ساتھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ عابد رضا کا ہولڈ ہے اپنے الیکشن پر اور اپنے حلقے کی سیاست پر، اور یہی وجہ ہے کہ خائف ہے مخالفین ان سے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جوڑ توڑ کی سیاست کیا رنگ لاتی ہے۔ الیکشن کا ابھی فی الحال تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جب بھی الیکشن کا ڈول ڈالا جائے گا سرگرمیاں تیز ہوگی، لیکن ابھی تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ ٹکر کا ہے چودھری وجاہت حسین کے فرزند موسیٰ الہی کا اور چودھری عابد رضا کا۔ بہت شکریہ، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ گجرات میں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔